السلام علیکم دوستو، جے زیڈ اینگلر سے رانا کیسر آپ سے مخاطب ہے۔ پچھلے دنوں ایک ویڈیو وائرل کی تھی میں نے پاؤڈر کے متعلق، بہت سارے دوستوں کی فرمائش تھی کہ یہ دوبارہ پیش کریں، ہمیں مل نہیں رہی۔ اب اس کے اوپر بہت سارے دوستوں نے سوالات کیے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں جو مجھ سے مس ہو گئے ان سوالوں کا جواب میں دے دوں۔ تو سب سے زیادہ جو سوال آئے ہیں کہ پاؤڈر کھل میں 1 کلو کھل میں کتنا ڈالنا ہے، تو بھائی میرے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کھل کے اوپر۔ اگر تو آپ سرسوں کی کھل استعمال کرتے ہیں تو 1 چائے کا ٹی سپون جو ہے نا وہ بھر کے آپ ڈالیں 1 کلو کھل میں، وہ کافی ہے اور بڑا اچھا رزلٹ ہے اس کا۔ اب آ جائیں، کچھ لوگ باداموں کی کھل بھی استعمال کرتے ہیں، کھلیں تو اور بھی استعمال ہوتی ہیں، تو بادام کے کھل کی چونکہ خوشبو اپنی بہت زیادہ ہوتی ہے، تو اس لیے اس خوشبو کو کور کرنے کے لیے آپ کھانے کا جو جس سے چاول کھاتے ہیں وہ کھانے کا چمچ بھر کر ڈالیں، وہ اس کے لیے کافی ہے 1 کلو کھل میں۔ تو یہ دونوں کا آپ کو بھائیوں کو جواب جو ہے وہ مل گیا ہے کہ 1 کلو میں چھوٹا ٹی سپون ڈالنا ہے، گرمی ہو یا سردی ہو۔ جو آپ کھل استعمال کر رہے ہیں وہ سرسوں کی ہے تو 1 چمچ آپ نے ڈالنا ہے۔ اگر آپ کھل باداموں کی استعمال کر رہے ہیں تو اس میں آپ نے کھانے کا بڑا چمچ جو ہے وہ ڈالنا ہے، تو وہ اس کے لیے کافی ہے، بہتر بھی ہے، رزلٹ بھی اچھا ہے، اس کا بہت اچھا رزلٹ ہے۔ اب 2-3 بھائیوں کے بڑے اچھے سوال ہیں، وہ بھی رشید خان صاحب ہیں، ان کا سوال ہے، محمد سلمان صاحب ہیں، کلو کھل میں کتنا پاؤڈر ڈالنا ہے، تو بھائی آپ کا تو میں نے جواب دے دیا۔ اب ایک اور صاحب ہیں زبیر احمد قریشی صاحب، انہوں نے پہلے بھی ایک دفعہ پوچھا تھا مجھ سے کہ جو پاؤڈر ہم بناتے ہیں کیا جو بچ جائے تو ہم اگلے سال استعمال کر سکتے ہیں؟ تو بھائی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے رکھنے کے انداز پر۔ آپ نے پاؤڈر بنایا، نیا فریش پاؤڈر بنا لیا ہے، تو سب سے پہلے تو آپ اس کو ایک شاپر میں ڈالیں، اس شاپر کو ایک کھلے منہ والی بوتل لیں پلاسٹک کی، اس شاپر کو اس میں رکھیں اور اس کے اوپر ڈھکن لگا دیں، آپ 2-3 سال استعمال کرتے رہیں، اس کا کچھ نہیں بگڑتا۔ اگر آپ اس کو کھلا رکھیں گے تو وہ جو ہے وہ پاؤڈر کی سمیل نکلتے رہے گی، اس میں نمی جاتی رہے گی، تو وہ پاؤڈر نہیں رہتا۔ جب آپ اس انداز میں رکھیں گے تو آپ کو پاؤڈر جب بھی آپ نے کھولنا ہے وہی خوشبو وہی چیز اپنے مطلب جتنا نکال لیں، باقی بچا رہنے دیں۔ ظاہر ہے ایک شکار کے لیے تو پاؤڈر بن نہیں سکتا، تو آدمی زیادہ بنائے گا، جب زیادہ بنائے گا تو اس کو سیو کرنا بھی ہے، تو یہ سب سے بہتر اس کو سیو کرنے کا طریقہ ہے، تو آپ 2-3 سال تک وہ پاؤڈر استعمال کر سکتے ہیں۔ اب ایک صاحب ہیں، انہوں نے یہ پوچھا ہے، بلکہ بہت سارے لوگوں کا یہ سوال ہے کہ کیا گلفام کے لیے یہی چرائی ہے یا کوئی اور ہے، اور اگر کوئی اور ہے تو اس کے بارے میں بتاؤں۔ تو بھائی یہ جتنی چھلکار مچھلیاں ہیں ان سب کے لیے یہی چرائی ہے، اور اگر آپ گلفام کو زیادہ اٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ گھر میں جو روٹیاں سوکھی ہوئی بچی ہوئی پڑی ہوتی ہیں تو ان کو آپ چٹھو وٹے میں دادڑ پھادڑ کریں اور وہ آپ اس کھل میں ملا کے اس کو لگائیں، وہ جو ہے رہو اور گلفام دونوں اس کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے۔ جیسے جیسے وہ پھولتی جائے گی ویسے ویسے رہو اور گلفام جو ہے اس کے اوپر زیادہ اٹریکٹ ہوتا ہے، اور وہ
ایک اچھی چرائی گل فام کے لیے ثابت ہوئی ہے، یہ ثابت کیا ہے اس نے۔ تو آپ روٹی کے ٹکڑے جو ہیں وہ ضائع نہ کیا کریں، نہ بیچا کریں۔ جب آپ نے کھل بنانی ہے تو اس میں چٹو وٹے میں ان کو کوٹ کے تو وہ ڈالیں، وہ بہت اچھا رزلٹ دیتی ہے۔ تو میں نے آپ کو پاؤڈر کے بارے میں بھی بتا دیا کہ یہ کتنی مقدار میں استعمال کرنا ہے، اس میں سرسوں کی کھل میں اور باداموں کی کھل میں، تو یہ بھی بتا دیا۔ اور اب آپ اس کو جتنا زیادہ وہ سیو کرنے کا ہے تو آپ اس کو ایک شاپر نہیں 2 شاپر ڈال لیں، ان کو اس بوتل میں ڈالیں، اس کو گانٹھ لگا دیں شاپر کو اور اوپر ڈھکن بند کر دیں، تو یہ اس کو سیو کرنے کا بہت اچھا طریقہ ہے۔ آپ ایسے 2 سال تک بھی استعمال کر سکتے ہیں، 3 سال بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ پاؤڈر ضائع نہیں ہوتا۔ جب آپ سمجھیں اگر آپ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، وہ کھلا رہ گیا ہے، تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ ضائع ہو جائے گا، اس صورت میں بھی ضائع نہیں ہوتا۔ آپ اٹی جو مٹی بناتے ہیں اس میں اس کو ڈال کے آپ ختم کر لیں، پھر فریش بنا لیں۔ تو میرا خیال ہے اور کوئی ایسی بات نہیں جو رہ گئی ہو۔ اب آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا کہ اب آپ مجھے اجازت دیں اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ آپ مجھے لائک کرتے ہیں، مجھے پسند کرتے ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔